جو محنت کر رہا ہے وہ بلنک ہوتا ہے, چمکتا ہے. نام کوئی بھی محنت کے بغیر نہیں ہوا ہے نا. کئی شاعروں کے شعر ایسے کہ کوئی محنت کے بغیر نامور نہیں ہوا آج تک. محنت مٹی میں مل کے انسان ہیرا بنتا ہے, سونا بنتا ہے, مہنگا بنتا ہے. تو حضور والا جب یہ آپ کے دل میں سوال اٹھے, جہاں سے لیکچر شروع ہوا تھا, کیا میں کیوں آیا ہوں بھائی, کیا کر رہے ہو دنیا میں, کوئی آنے کا مقصد بھی ہے کہ نہیں ہے, فقط پیدا ہونا تھا, فقط مر جانا تھا, قبرستان میں قبر کا اضافہ کرنا ہی صرف کام تھا. تو بھائی ہو رہے ہیں اضافے. کام تو یہ تھا کہ تم تلاش کرتے میرے اندر کیا ہے, میرے اندر کی دنیا میں کیا خزانہ دفن ہے. کیا کسی نے شاندار واقعہ کسی کتاب میں لکھا کہ ایک بابا ایک ڈبے پہ بیٹھ کے ساری زندگی بھیک مانگتا ہے, اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کے نام پہ دے دو. وہ جوڑتا رہتا ہے جمع پونجی, ایک دن سردی ٹھٹر کے آخرکار وہاں سے گرتا ہے, مرتا ہے. دنیا دیکھتی ہے اس ڈبے کے نیچے سارا خزانہ پہلے ہی پڑا ہوتا ہے. یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. مر جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے مرتے وقت کے یار ہو میں نے سارا کچھ کیا ہے, اپنے اندر جھاتی نہیں ماری. بابا بلے شاہ اپنے اندر چاتی مار. سلطان باؤ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تیرے اندر آب حیاتی ہو, تیرے اندر ہی آب حیاتی ہے. اگر تو نے اس کو پا لیا, اپنے اندر کے اس آب حیاتی, جواز ہستی, مقصد حیات, کاز آف برتھ, جینے کا جواز, پیدا ہونے کی وجہ, دنیا میں آنے کی وجہ کو تو نے پا لیا, تو زندہ ہو جائے. پھر مر نہیں سکے گا. پھر تو بلے شاہ کی طرح کہہ سکے گا کہ گور پیا کوئی اور قبر میں کوئی اور پڑا, میں تو زندہ ہو گیا. اگر تو نے جینے کا جواز تلاش نہ کیا تو زندگی میں مر جائے گا. تو میرا استاد کیا کرتا تھا, جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں, اور جو بغیر مقصد کے جیتے ہیں جیتے نہیں. بڑی دنیا بغیر مقصد کے زندگی گزاری جا رہی ہے. دن ہوتا ہے, رات ہوتی ہے, ہفتہ گزرتا ہے, مہینہ ہوتا ہے, سال گزر جاتا ہے, زندگی تمام ہو جاتی ہے. بندہ چلا جاتا ہے, نہ دنیا کو کوئی فرق پڑتا نہ اس کو کوئی فرق پڑتا. بڑی خوش نصیب وہ ہے جو دنیا میں آیا ہے ڈلیور کر کے گیا. دنیا میں آیا ہے, دنیا نے کہا یار کوئی بندہ تھا, کیا بات ہے, کیا بات, آسانیاں بانٹ کے کیا. حضور والا اپنی زندگی میں معنی اور مفہوم بدلیے. آپ جس ذات گرامی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو غریبوں کے والی تھے, وہ تو جو مسکین تھے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے, وہ تو یتیموں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, وہ تو مشکل والے کی مشکل آسان کرتے تھے. تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے آپ کیا کرتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں. ہم پڑھ لکھ کے جاہل رہتے ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آپ کو ملیں گے. ابھی تو زندگی کا شروعات ہے بھائی, میٹرک انٹر کے اسٹوڈنٹ ہو. آگے جا کے دیکھو کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ کارآمد نہیں ہیں, اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کی تعلیم کم ہے لیکن سوسائٹی کے لیے بہت کارآمد ہے, سوسائٹی کو ہلا کے چلے گئے. یہ بات جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا, کتنے سالوں سے میں اس طرح کے لیکچر دے رہا ہوں. ابھی کل میں وہ فیس بک پہ ویڈیو شیئر کی ہے عامر خان کی, اس کو سارے ہیڈ ماسٹروں نے, اسکول کے ٹیچرز نے, مدرس نے اکٹھا کر کے لیکچر دلوایا. پیچھے لاکھوں اس کو ویور تھا اس کا. وہ کہتا ہے خدا کے لیے چھوڑیے نمبر کتنے آئے ہیں, خدا کے لیے چھوڑیے ٹاپ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یہ دیکھیے آپ کے اندر خوشی پھوٹی ہے کہ نہیں پھوٹی. اگر وہ کام کر رہے ہو جس سے خوشی ملتی ہے ترقی ضرور کرو گے, یاد رکھنا. وہ کام کر رہے ہو جس کے لیے پیدا ہوئے ہو تو خوشی ملے گی, سیٹسفیکشن ملے گی. لیکن تم وہ کام کر رہے ہو جس کے لیے پیدا نہیں ہوئے تو بھائی نمبر بڑے آئیں گے لیکن خوشی نہیں ملے گی. اور اللہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑی نشانی یہ ہے, اومنز, سائن یہ ہے, تمہارے اندر کی سوئی جو سی ہے وہ ٹھیک ہو جائے. جیسے کمپاس کی سوئی صحیح ہو جاتی ہے, تمہارے اندر کی سوئی بالکل ادھر آ جائے گی جہاں پر ہونی چاہیے. وہ کیا ہے, سیٹسفیکشن. وہ کیا ہے, پیس. وہ کیا ہے, امن. ریئلٹی بتاؤں آپ کو, میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بلنٹ ڈیسیژن لیا, جنہوں نے دنیا کو نہیں دیکھا, ڈاکٹر بنے جا رہے ہیں سارے, انجینئر بنے. انہوں نے کہا جی ہمارے اندر کیا ہے. ان کو کچھ ہی سالوں بعد دیکھا وہ اللہ نے عزت بھی دے دی ہے, نام بھی دے دیا ہے, پیسہ بھی دے دیا ہے, صرف ایک وجہ سے, بیٹے پیشن کے پیچھے بھاگو گے چیزیں پیچھے آئیں گی. لیکن اگر تم چیزوں کے پیچھے بھاگو گے نا, شاید چیزیں ملیں یا نہ ملیں, اطمینان قلب نہیں ملے گا. کیونکہ وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے جو اس نے مقصد اندر ڈال کے بھیجا تھا اس کو تم نے تلاش نہیں کیا.
میں اس مارکر سے سارے کام لوں, لکھنے کا کام نہ لوں, کیا زیادتی نہیں ہے؟ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ اپنے آپ سے سارے کام لیں, وہ کام نہ لیں جس کے لیے اس نے بھیجا تھا, اور اس نے کہا ہے تم ڈھونڈو تمہیں ملے گا, میں اشاروں سے, باتوں سے, موٹیویشن سے, کسی سورس سے, کتاب سے, کہیں نہ کہیں سے بول پڑوں گا. یار وہ اتنا رحم کرنے والا رب ہے کہ اگر بزنس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے محمد علی جاتا ہے تو کسی پارک میں کسی لیڈر کا لیکچر سنتا ہے, اس کے اندر اویکننگ ہو جاتی ہے, اندر چاہتی ہو جاتی ہے. وہاں فیصلہ کرتا ہے میں نے قانون کی تعلیم حاصل کی, وہاں فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے برے صغیر کا سب سے بہترین وکیل بننا ہے, وہاں فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے ایک بڑا لیڈر بننا ہے, بڑا انسان بننا ہے. بزنس کی تعلیم چھوڑ کے لنکن ان میں ایڈمیشن لے لیتا ہے, 12 لاکھ کے تعلیم حاصل کر کے آتا ہے, برے صغیر کا سب سے کم عمر کامیاب وکیل بنتا ہے, اور پھر ایک دن سب سے کامیاب لیڈر بن کے آپ کو وطن دے دیتا ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے بتائیے گا, اگر محمد علی جناب بزنس میں چلے جاتے, اتنا بڑا کام ہونا تھا, تاریخ میں اتنا بڑا نام ہونا تھا, کیا تاریخ میں یہ ڈسکس ہونا تھا کہ اتنا بڑا شخص, اتنا بڑا انسان دنیا کے نقشے کو تبدیل کیا, دنیا ورلڈ میپ میں تبدیلی آ گئی. There was only subcontinent and there is a country green, پاکستان زندہ باد. اور اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا آج ہم کہاں ہوتے؟ اور اگر ایک لمحے کے لیے اس جگہ جا کے سوچو, جب جناب 16 سال کا کسی پارک میں کھڑا ہو کے کسی کی تقریر سن رہا تھا انگلینڈ میں, یہ واقعہ پورا, یہاں سے بزنس کی تعلیم کے لیے گئے. ہر سچا انسان بہادر ہوتا ہے, یاد رکھنا, اور وہ فیصلہ صحیح کر لیتا ہے. ہر بزدل یا جھوٹا فیصلہ نہیں کر پاتا. جب بھی آپ جھوٹے کنفیوز ہو جاؤ, کبھی دیکھنا جھوٹ میں فیصلے کی برکت نہیں ہوئے گی, کبھی دیکھنا کہ تم بزدل حالت میں ہونا, فیصلہ کرو گے ٹھیک نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں جس نے فیصلہ کرنا نا ایسے کرتا ہے, ایسے. سیکنڈ وجہ کیا ہے؟ کلیئرٹی, اللہ پہ ایمان کہ اللہ میری جتنی سمجھ عقل تھی میں نے سوچا آپ تیرے پہ ڈال دی, تو پالن ہار ہے, تو کامیاب کرنے والا, اور اللہ برکت ڈالتا ہے, اللہ کرم کرتا ہے. کبھی اس پہ ڈال کے تو دیکھیے, کبھی اس پہ ڈال کے تو دیکھیے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے 6 دفعہ اینٹی ٹیسٹ دے دیتے ہیں, 3 دفعہ امپروو کر لیتے ہیں. خدا کے بندو, جب قدرت نے اشارہ دے دیا کہ رستہ ادھر بند ہے, کوئی اور رستہ لے لو, اللہ نے شاید نصیب کہیں اور لکھا ہو, نہیں بس ضد ہے. اگلا جملہ لکھیے گا, ضدی انسان ترقی نہیں کر سکتا. آسان جملہ ہے, بہت بڑی گہرائی ہے. ضدی انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا, کیونکہ ضدی انسان میں لچک نہیں ہوتی. جب لچک نہ ہو تو زندگی نہیں گزرتی. ایسا بندہ سائیکو ہو جاتا ہے, سائیکو ہو کے پاگل ہو کے مر جاتا ہے. جو ضدی ہے نا وہ کہے گا نہیں یہ ہوگا, نہیں تو نہیں. اور جس میں لچک ہے نا وہ کہے گا میرے مالک جو تیری مرضی ہے وہی میری مرضی ہے, میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں. میں آج بھی سجدہ کرتا ہوں, میں غم کی حالت میں بھی سجدہ کر دیتا ہوں. میں آج بھی تیرے سے دعا کرتا ہوں, مالک مشکل ہے تو آسان کر دے, مشکل ہے تیرے سے ہمت مانگ, یہ تنگ گلی بھی گزر جائے گی مالک. جیسے وہ کیا خوبصورت جملہ, بیربل کو بادشاہ نے بلا کے اکبر نے پوچھا, بیربل ایک ایسا جملہ کہو جو میں جب سنوں مجھے فٹ ہو جائے وہ جملہ. اس نے کہا ہاں یہ وقت بھی گزر جائے. اس نے کہا اسے غم میں کہیے تو خوشی مل جائے گی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا, اور خوشی میں کہیے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو پتہ لگے گا سچ ہے, خوشی نے بھی چلے جانا. تو حضور والا خدارا اپنے اندر آج سے جھانتی ماری, ذرا کھوجئے کہ کیوں پیدا ہوئے, دنیا میں آنے کا مقصد تھا. بھیجنے والے نے کھربا سال خیال میں رکھا بھیجنے سے پہلے, تخلیق کا اصول سقراط کے مطابق. اور اگر آ گئے ہو اور بغیر مقصد کو پائے اگر چلے گئے تو پھر وہ اچھا جملہ ہے بھائی, بندے کو مرنے سے پہلے زندہ ضرور ہو جانا چاہیے. اور زندہ کیا ہے؟ زندگی کا جواز ڈھونڈیے. امام مالک فرماتے تھے انسان کی 2 پیدائشیں, ایک جس دن پیدا ہوتا ہے, دوسرا جس دن ڈھونڈ لیتا ہے میں پیدا کیوں ہوں. دوسری پیدائش سب سے امپورٹنٹ ہے, اسے سیکنڈ برتھ بھی, ری برتھ بھی کہا گیا. یہ جن لوگوں کی زندگی میں آ جاتی ہے وہ کارآمد ہو جاتے ہیں. کارآمد تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ وہ شخص بہترین ہے جو دوسروں کے لیے فائدے مند ہے. حضور والا جب آپ دوسروں کے لیے فائدے مند ہے نا, سمجھ جائیے آپ نے جواز ہستی ڈھونڈ لیا. اور اگر آپ کی زندگی آپ کے اپنے کام نہیں آ رہی, زندگی کا مقصد پھر نہیں ملا آپ کو. جب بھی مقصد ملتا ہے, اگر مجھے مقصد مل گیا یہ مارکر میرے کام بھی آ سکتا ہے اور دوسروں کے بھی, تو میں اس سے لیکچر دوں گا, استعمال میں لاؤں گا.
جب مجھے اس کا مقصد نہیں ملے گا، اسے میں ماروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، ہر وہ کام کروں گا جو لکھنے کے علاوہ ہے۔ خدا را یہ چھوٹی سی چیز کا مقصد ہے، اپنا مقصد بھی ڈھونڈیے۔ دنیا میں کیوں آئے؟ اس دنیا میں آنے کا کوئی جواز ہے؟ اور میرا ایک مشورہ ہے ایک اچھے ٹیچر کی طرح، سچ بتاؤں ہمیں بھی ٹیچروں نے یہ کہا تھا، میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، کبھی اس کے لیے تہجد لگائیے، کر کے تو دیکھیے۔ یار سنا ہے کہ وہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، 7ویں آسمان والا آ کے پکار پکار کے کہتا ہے کوئی جس کی میں خواہش پوری کروں؟ ہے کوئی مسئلے میں جس کو میں مسئلہ سنوں؟ ہے کوئی بیمار جس کو میں صحت دے دوں؟ ہے کوئی ایسا جو میرا طلبگار ہو؟ ہے کوئی ایسا جو مقصد چاہتا ہو؟ ہے کوئی ایسا جس کی کوئی منزل ہے، میں اسے منزل عطا کروں؟ کبھی دروازہ کھٹکھٹا کے تو دیکھیے، یقین کیجیے گا آپ کو جواب آئے گا، اور اس کا ثبوت ادھر ہوگا، صرف آپ کے اندر ثبوت ہوگا کہ وہ دینے والا دیتا ہے۔ یار ہم اپنی ماں پہ یقین ہوتا، ہمیں شہر کے ڈی سی او پہ یقین ہوتا، ہمیں وقت کے وزیر اعلیٰ پہ یقین ہوتا ہے، وہ ڈیلیور کرتا ہے، وہ میرا مالک، کائنات کا مالک، وہ کہتا ہے تم مانگو میں دوں گا۔ کیا عجب ہے کہ میں سب پہ یقین رکھوں اور مالک پہ یقین، میرا مالک پہ بھی پورا یقین ہونا چاہیے کہ جیسے میرا ماں پہ یقین ہے، 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کے پیار کرنے والی ذات پہ بھی میرا یقین ہونا چاہیے۔ اور وہ دیتا ہے تو دیتا ہے، نوازتا ہے تو وہ نوازتا ہے، اسے تو نواز کے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ انسان تو بیچارہ دے دے تو کم ہو جاتا ہے، مالک کے خزانوں میں آج تک کمی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، تو آج میرا بیٹا، آج سونے سے پہلے یہ کام ضرور کیجیے، نیت کیجیے گا، خاص کر اٹھیے گا، اللہ کا نام لے کر وضو کر کے سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے التجا ضرور کیجیے گا کہ میرے مالک اگر تو نے مجھے ماں کے پیٹ میں پالا، قبر میں بھی شاید تو چراغ میرا ہی ہوگا، تیرا نام ہوگا یا میں ہوں گا، میں نے چلے جانا ہے پھر بھی تیرا ہی نام ہونا ہے دنیا میں۔ میرے مالک مجھے اس زندگی میں یہ شعور عطا فرما کہ میں کیوں آیا، میرے مالک مجھے یہ بتا، یہ فزکس کیمسٹری میتھ چھوٹے مسئلے ہیں، میرے مالک وہ بڑا بڑا ایجنڈا دے، مجھے کسی بڑے ٹاسک میں لگا، کوئی بڑی ذمہ داری دے۔ جو اوبیڈینٹ ہوتا ہے نا، ہم بندے ہیں اس کے، جو اوبیڈینٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے مالک عطا فرماؤ، ذمہ داری دے مجھے۔ چھوٹا بندہ کہتا ہے نہیں، اوبیڈینٹ کون ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے جی مجھے ذمہ داری دے، میں حاضر ہوں۔ تو آپ اسے التجا کیجئے کہ میرے مالک یہ نالائق سا انسان تیری بارگاہ میں پیش ہو گیا، گناہ گار تیری بارگاہ میں پیش ہو گیا، تو اسے قبول فرما، اسے کوئی ذمہ داری دے، اسے کی ٹھکانے لگا، میں کسی کام پہ آ سکوں، کسی زندگی میں ایم پہ آ سکوں۔ اگر مالک پیدا ہی ہونا تھا اور چلے جانا تھا تو پھر زندگی کو زندگی تو نہیں۔ اگر اس زندگی میں کوئی جواز آ گیا، میرے مالک میں حاضر، خادم حاضر، بندہ حاضر، پھر بیٹے یہ کر لو گے نا، پھر نماز میں بھی سرور آئے گا، عبادت میں بھی سرور آئے گا۔ جب تعلق ہو نا اس ذات گرامی سے، پھر بندہ تسبیح بھی پھیرتا ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے۔ جب تعلق ہی نہ ہو اور کاموں کے لیے تسبیح پھیری جائے فقط، پھر لطف نہیں آتا۔ تسبیح مزہ تب دیتی ہے جب آپ پکارتے ہو میرے مالک تو سننے والا ہے، تو ہی تو میرا ہے۔ دل کہتا ہے ہاں وہی تمہارا، تو وہی ہے، دل سے آواز آتی ہے یار وہی ہے اور کوئی ہے ہی۔ تو بیٹے آج سے یہ کام ضرور کیجیے، کبھی کبھی اس دروازے کو کھٹکھٹائیے، اس سے بہترین سننے والا، سمیع و بصیر، دیکھنے والا کوئی ذات نہیں۔ آپ کا پورا ایمان ہونا چاہیے کہ پورے کائنات کے نظام میں اگر کسی کی نگاہ میں آپ ہیں تو رب کی نگاہ ہے، اگر آپ کو کوئی دیکھنے والا ہے رب ہے، اگر آپ کی التجا سننے والا ہے وہ رب ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔